ابین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ کالم سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ جی ہاں، لندن ڈائری، جس کے خالق ہیں جناب فہیم مکتب لندن برطانیہ، اور جو ہر اتوار کے دن اخبار مشرق میں شائع ہوا کرتا۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ کے لیے حاضر خدمت ہے لندن ڈائری۔ عنوان ہے تاریخی گرانٹ اور کمرشل مشاعرہ۔ حالیہ دنوں میں ایک مشاعرہ ہوا جس کے حوالے سے سوشل میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے، اور یہ ہنگامہ اردو سے محبت ہے یا خود نمائندگی غور طلب ہے۔ عموماً بیرونی ممالک میں جب بھی کوئی بھی مشاعرہ ہوتا ہے تو دابستگان اردو جو ذریعہ معاش کے لیے ان ممالک کو وطن ثانی بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی تشنگی مٹانے کے لیے ان مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں اور زبان و ادب سے وابستگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جو کہ قابل ستائش ہے اور زبان و ادب کے فروغ کے لیے احسن کاوش ہے۔ لیکن اہل نظر میں سے بیشتر دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاعرے کا اہتمام کرنے والے زیادہ تر منتظمین ادب دوست نہیں، کاروباری۔ اس ضمن میں اب غور کرتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ادب اور زبان کے نام پر جس طرح کے اشتہارات سامنے آئے ہیں اور مختلف اداروں کے منتظمین مختلف اسپانسروں سے تعاون حاصل کرتے ہوئے مالی طور پر ادارے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ مشاعرے کا انعقاد کیا ادب کو فروغ دینے کی سنجیدہ کوشش ہے یا پس پردہ مالی تعاون حاصل کرنا ہے۔ صرف مشاعرے پہ انعقاد پر ہی ادارے کے منتظمین اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد بھی تاریخی گرانڈ، عظیم، یادگار، بے مثال مشاعرہ وغیرہ لکھ کر مسلسل شور مچاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں ایک عرصے سے ذہنی طور سے اس تگ و دور میں تھا کہ کس طرح فرصت سے آج کل کے مشاعروں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق کا انکشاف کروں۔ حقیقتاً دنیا کے اتنے موضوعات مسائل ہیں کہ مشاعرے کے حوالے سے لوگوں سے بات تو ہوتی ہے، تاہم باقاعدگی سے اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو پاتی۔ پھر سوچا کہ آخر کیوں نہ دنیا بھر میں بکثرت ہونے والے مشاعروں کی رسم و تہذیب اور معائب و محاسن پر اردو زبان و بیان کے حوالے سے کسی بحث کی پیش رفت کی جائے۔ شاعری اردو زبان کی وہ مرغوب صنف ہے جس سے ہر عمر، مذہب اور زبان کے بولنے والے دلچسپی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً
سبھی اہل قلم اپنی زبان میں صنف شعر و سخن میں خامہ فرسائی کرتے، جن میں ایسے بھی صاحب سخن ہیں جو اپنے گرد و پیش کے سیاسی اور سماجی مسائل کو اپنا موضوع ہوئے سخن بناتے ہیں، جو نہ صرف حسن و عشق بلکہ سماجی ظلم و جبر اور ناانصافیوں کے خلاف سیاسی احتجاج کو بھی اپنا موضوع سخن قرار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو شاعری عصر حاضر کے تمام اردو زبان کے شائقین میں مقبول ہے۔ ہندوستان، پاکستان کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ترکی، مشرق وسطی سمیت نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ ممالک میں بھی اردو شعر و غل کی شعر و سخن کی پذیرائی ہوتی ہے، جو اردو زبان کے فروغ مقبولیت کی بجا طور ضامن ہے۔ اردو کے نو آباد ملکوں میں برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جسے ایک عرصے تک اردو کا تیسرا مرکز کہا جاتا رہا ہے۔ یہاں دیار مغرب کے اردو شعراء میں ساقی، فاروقی، بخش لائل پوری، اکبر حیدرآبادی، خالد یوسف، رفعت شمیم، ڈاکٹر عبدالغفار اعظم، ڈاکٹر جمال سوری، باسط کانپوری، فاروق حیدر، غالب ماجدی، امجد مرزا وغیرہ ایسے اہم نام ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں۔ اردو زبان کے فروغ اور اس کی شناخت میں ان کا یقیناً قابل قدر حصہ رہا ہے۔ افسوس کہ ان میں سے چند ادیب و شاعر رفتہ رفتہ اب ہم سب سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں، جس کے سبب مشاعرہ کی رونق ماند پڑ گئی۔ تاہم اب بھی مشاعروں کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر شرکائے مشاعرہ کی کمی تعمیری، تہذیبی اور ثقافتی قدریں مبتذل ہو کر دم توڑ گئی۔ مہذب انداز سے داد و ستائش کی بجائے صوفیانہ لب و لہجے میں تعالیوں کے ساتھ داد واہ واہ کا طوفان میں بدتمیزی اکثر دیکھنے سننے میں آتا ہے، اور ہمارے اردو کے تو نوسکھئے نوجوان تو اب سیٹی بجا کر بھی داد دینے سے باز نہیں آتے۔ سچ پوچھئے تو میں حتی الامکان اسی خوف سے مشاعرے میں شریک ہونے سے اکثر گریز کرتا۔ بلا شبہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا بھر کے چند دیگر ممالک میں بھی آج
ہماری اردو شاعری اردو زبان کے شائقین کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اردو کی معروف شعراء کے اشعار آج بھی لوگ گنگناتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، جن میں میر تقی میر، مرزا غالب، ابراہیم ذوق، داغ دہلوی، میر انیس، میر ادیب، دبیر، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی اور کئی مستند شعراء ہیں جن کا کلام آج تک لوگ پڑھتے اور سر دھنتے ہیں، اور دنیا بھر کے اخباروں میں اور اردو رسالوں میں ان کی شعری تخلیقات منظر عام پر گاہے بگاہے نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اب اردو شاعری نے بڑی حد تک کمرشل صورت اختیار کر لی ہے، یعنی شعراء کو منہ مانگی اجرت دے کر مشاعرے میں بلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی مزدور کو اس کی محنت کے صلے میں اس کی اجرت دی جاتی ہے، اور تھرا اس پر یہ کہ سننے والے حضرات داد دینے کی بجائے تالی اور سیٹی بجا بجا کر شاعر کی پذیرائی کرتے ہیں۔ حیرت تو یہ سن کر ہوتی ہے کہ جب چند بڑی ایونٹ کمپنیوں نے مشاعرہ کرانے کی بدعت اختیار کی تو بس جناب پھر کیا تھا، مراسیوں سے لے کر متشاعروں کا ایک جمع غفیر دبئی مال کھانے کی غرض سے باہر نکل پڑا، جس کی ایک مثال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں چند شعراء کے ساتھ خاتون شاعرہ کو بھی بلا کر مشاعرے میں پڑھوایا جاتا ہے اور داد دینے والے نوجوانوں نے سخن فہمی کے بجائے شاعرہ کی خوبصورت شکل پر سیٹیوں اور بے ہنگم جملوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک اور ایونٹ مینیجر کا فون آیا جنہوں نے مشاعرے کی رودات سنائی اور تفصیل سے بتایا کہ کمرشل مشاعرے کا زور رواج پا رہا ہے، اور ہر سال 2-3 گروپ اسی انداز سے مشاعرے منعقد کروا رہے ہیں، جن میں وہ کسی حسین و جمیل عورت کو مدعو کرتے ہیں اور انجام کار خاصے روپے بٹور لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مدعو شعراء کو منتظمین کی جانب سے ہوائی سفر کا ٹکٹ اور بھاری بھرکم لفافہ بھی عطا کیا جاتا ہے، چنانچہ جس سے اس بدعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب مشاعرہ کس حد تک کمرشل روپ دھار چکا ہے۔ در حقیقت مجھے اس بات کا تجربہ 2006 میں ہوا جب ہمارے ایک ہندوستانی دوست نے ایک ایکٹر نما شاعر کو لندن بلانے کی گزارش کی،
میرے دوست نے فرمایا کہ حضرت کو لندن جا کر اپنے شعر و سخن سے مال و زر کمانے کی شدید خواہش ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ موصوف نے محض اپنی غرضدار آواز میں ماں کو موضوع سخن بنا کر جذباتی انداز سخن سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ خیر، ہماری شامت کہ ہم نے انہیں بلا لیا اور مشاعرے کے بعد جب ایک لفافے میں ڈنر کے بعد جو رقم پاؤنڈ کی شکل میں پیش کی تو وہ قبلہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اپنی کرخت آواز میں کہا کہ آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے۔ ڈنر پر موجود کمیٹی کے ممبران کے علاوہ باقی مہمان گرامی سب کچھ دیکھ کر سخت حیران ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، آنن فانن میں شاعر اعظم نے اب اپنی غرضدار آواز کا استعمال کیا اور یوں لب کشائی کی کہ آپ جب تک ہمیں 1,00,000 روپے نہیں دیں گے ہم اس ریسٹوران سے نہیں اٹھنے والے، ہم یہیں ستیہ گرہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس نوع کے المیے سے دوچار ہونے کا حادثہ پیش آیا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے، فوراً ہم سب کمیٹی کے ممبر الگ کہیں دور سر جوڑ کر مشورے میں جٹ گئے۔ بدنامی اور رسوائی سے بچنے کے لیے اردو کے مشاعرے کی لاج رکھنا ہی بہتر سمجھا اور مدعو شاعر اعظم کو ان کی منہ مانگی اجرت دے کر جان چھڑائی۔ اگر دیکھا جائے تو مشاعرے کا معیار اب زوال پذیر نظر آ رہا، یعنی اتنے شعراء اب شاعری میں گل افشانی فرما رہے ہیں کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس بھیڑ میں کون صحیح معنوں میں شاعر ہے۔ اب تو عام طور سے سنجیدہ اور معیاری شاعری کا فقدان ہی نظر آتا ہے۔ سامعین کی اچھی خاصی تعداد مستعد شاعری سمجھنے کی بجائے خواتین شاعرات کی بے سر پیر کی شاعری پر مر مٹتی دکھائی دیتے ہیں۔ یوں کہیے تخیل سرے سے ناپید ہے، محض الفاظ بندی کو ترجیح دی جا رہی۔ سوشل میڈیا پر جس طرح نئے پرانے شعراء آئے دن تعارف ہو رہے ہیں، اس سے بہرحال یہ خوشی ضرور ہوتی ہے کہ اردو ادب میں جتنے شعراء ہیں شاید اتنے کسی اور زبان میں نہیں ہیں، لیکن وہیں یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ شعراء کی اس قدر بہتات کہیں اردو فکر و ادب کے لیے غیر افادی نہ ثابت ہو، کیونکہ اس خدشے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں فکر و سخن کی تعمیری مقبولیت کو تاجران معیار پر پرکھا جانے لگا، یعنی جو شاعر جتنی تعداد میں مشاعروں میں بلایا اور پڑھوایا جاتا ہے اسی قدر وہ ممتاز و اعلیٰ شاعر شمار کیا جاتا ہے۔
ہمارے بہت سے اچھے شاعر بدقسمتی سے اس کمرشل مرضی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایک محترم شاعر جو اپنے آپ کو استاد الشعراء کے منصب پر فائز سمجھتے ہیں، ان کے شعر و سخن کے تاجرانہ رویے کا یہ حال ہے کہ جہاں کسی موٹی آسامی کو مشاعرہ میں براجمان دیکھتے ہیں تو جھٹ سے مشین کی طرح اس کی شان میں کچھ اشعار ڈھال دیتے اور ان کو بصدر فخر و مباحات پیش کرتے۔ اس طرح ان کی سخن گوئی کی دھاک ان کے شاگردوں کے دلوں پر آسانی سے مسلط ہو جاتی اور بائیں صورت کچھ جلب منقعت کی گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ یہی اردو شاعری کا ابتذال ہے۔ اس کماش کے استاد الشعراء اپنی موزونی طبع کے ذریعے شاعری کو مشینی کل پرزوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر اپنے کمرشل فائدے کی خاطر اپنے میکانیکی طرز سخن کے سبب وقتی نام و نمود کے پیش نظر رفتہ رفتہ شعر کے تخلیقی عمل سے بے بہرہ ہو کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ان نامساعد حالات میں بھی بہرحال وہ تمام شعرائے اردو جنہوں نے اپنی شعری تخلیقات سے نہ صرف اردو زبان کے فروغ اور اس کی نشو و نما میں ایک اہم رول ادا کیا ہے بلکہ اپنے فکر و فن اور ادبی کاوشوں سے اردو زبان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، وہ سب صد لائق تعریف ہے۔ تاہم اگر کمرشل مشاعروں کی یہی صارفانہ روش قائم رہی تو اردو کے صحت مند تعمیری مستقبل کے لیے یہ بدشگونی ثابت ہوگی۔ پھر شاید ہر کوئی متعشرہ کسی سے لکھوا کر ایک بھاری بھرکم لفافے کے عوض اردو شاعری کے ساتھ بددیانتی اور ناانصافی کرے گا، جو مستقبل میں ایک نہایت ہی افسوسناک انجام کا پیش خیمہ ہوگی۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ مضمون کا عنوان انہوں نے دیا تھا تاریخی گرانڈ اور کمرشل مشاعرہ۔ تو ابھی آپ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہے فہیم اختر لندن برطانیہ، اور اخبار مشرق میں ہر اتوار کو یہ شائع ہوتا، تقریباً 12واں سال یہ چل رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی صحت صحیح رہی اور طبیعت صحیح رہی، دل و دماغ کام کرتے رہے تو آپ کو اسی طرح دنیا بھر کی سیر آپ کو کراتے رہیں گے اور مختلف عنوانات سے آپ کے سامنے وہ آئیں گے، ایسے پردے سے وہ نظارہ دکھائیں گے کہ آپ کا دل اشش کر اٹھے گا۔ تو دوستو، یقیناً ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعصم راشد کی ادبی دنیا۔ تو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔